احرام باندھنا اصل میں محرم ہونے کا نام ہے، لیکن آداب یہ ہیں کہ مرد 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے، ایک لونگ اور ایک ردا کے طور پر اپنے تن پہ ڈھانپ لیتا ہے، لیکن خواتین کوئی سے بھی سلے ہوئے کپڑے پہن کر نیت کر لیتی ہیں۔ امام نے نیت کی، طواف کیا، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور پھر امام مروہ کے اوپر گئے اور امام نے تقصیر کی اور امام نے بال کاٹے مختصر سے اور محل ہو گئے، احرام کھول دیے اور باقی تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے حج کے لیے۔ وہاں امام نے خطبہ دیا 8 ذی الحج کو کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں اور دعوت ہے اور آخری دعوت ہے آپ تمام مسلمانوں کو، لیکن امام نے شرائط بھی بیان کی اور میں خطبہ کا متن آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں کہ لما عزم علی الخروج الی العراق قام خطیبا، کہ جب امام نے قصد کیا مکہ سے نکلنے کا عراق کی جانب، کوفہ کی جانب، قام خطیبا، امام ایک خطیب بن کر کھڑے ہوئے، امام نے خطابت کی، فقال الحمدللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ حمد ہے اللہ کی جو کچھ خدا نے چاہا، جو معیشیت خدا ہے، جو حکم خدا ہے، جو رضائے الہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ سپر طاقتیں ہیں، لیکن دین کہتا ہے کہ کوئی سپر طاقتیں نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم جس کی نفی کرتے ہیں، جب سب ہم جوش میں کہتے ہیں کہ سپر طاقت ہے خدا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور اللہ ہے، لیکن باقی بھی طاقتیں ہیں، لیکن دین سکھاتا ہے نہیں، لا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہی کی قوت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، وصلی اللہ علی رسولہ، اور درود ہو اللہ کا اللہ کے رسول پر۔ اس کے بعد امام نے فرمایا خط الموت علی ولد الآدم مختلا قلادتا علی جید الفتات۔ بہت اعلیٰ جملے ہیں، بہت حسین و جمیل فصاحت و بلاغت رکھنے والے امام کے الفاظ ہیں کہ انسان عاجز آ جاتا ہے ان جملات کی توصیف سے۔ جو انسان فہم و ادراک میں رہ جاتا ہے ان جملوں کی بلندی اور عاجزی اور عظمت کو ترک نہیں کر سکتا، انسان خط الموت، یہ امام کا کعبہ کے اندر آخری خطبہ ہے حج کے دوران، اور پھر امام نے حاجیوں کو چھوڑ کر روانہ ہو جانا ہے۔ مدت لکھ دی گئی، مقرر کر دی گئی، مدت قرار دے دی گئی، اعلیٰ ولد الآدم، اولاد آدم پر انسان کے لیے موت قرار دے دی گئی ہے کہ انسان اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے فرمایا مختل القلادتی اعلیٰ جید الفتات، اس زینتی ہار کی طرح جو جوان عورت گلے میں اپنی زینت آشکار کرنے کے لیے، اپنی زینت کی آرائش کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے پہنتی ہے۔ امام نے موت کو بہت ہی حسین و جمیل ایک خوبصورتی کے ساتھ مثال دے کر فرمایا ہے کہ یہ موت ایک زینتی ہار کی طرح ہے۔ اللہ نے اولاد آدم کے لیے، بنی آدم کے لیے، انسان کے لیے موت کو وہ حیثیت دی ہے کہ جو جوان عورت اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اپنے حسن و سنگار کو بڑھانے کے لیے اپنے گلے میں ہار لٹکاتی ہے، سجاتی ہے، جس سے اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے ولد آدم کے لیے مدت کو یہ درجہ دیا ہے کہ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، وہ موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ موت انسان کے لیے زینت ہے۔ اس طرح سے خدا نے انسان کے لیے موت کو قرار دیا۔ وما اولاحنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، امام فرماتے ہیں میرے اندر شدید رغبت ہے، ولا ہے، ایسی رغبت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ الی اسلافی، کہ میں اپنے آباء و اجداد سے اسلاف میں جا ملوں، ملاقات کروں، ان سے محو گفتگو ہو سکوں، اور وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ان گزرے ہوئے اسلاف بزرگان آباء و اجداد سے ملاقات کروں۔ میرے اندر اتنی شدید تڑپ ہے کہ جس طرح یعقوب کو یوسف سے ملنے کے لیے تڑپ تھی۔
امام کے اندر ایک رغبت ہے، وما اولاحنی الی اسلاف اشتیاقی، کہ امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے اشتیاق ہیں، اپنی والدہ سے، اپنے والد امام علی علیہ السلام سے، مخدرہ سے، نانا محمد سے، اسماعیل سے، ابراہیم سے، عیسیٰ و موسیٰ سے، یعقوب و یوسف سے ملنے کے اتنی اشتیاق رکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک رغبت ہے، ایک شدت ہے رغبت کی کہ میں اپنے آباء و اجداد سے جا کر ملوں۔ وَخُجِّ رالی مسرا انالی کئی، میرے لیے چن لیا گیا ہے میدان جنگ، وہ میدان جنگ جہاں پر جنگجو لڑتا ہے اور اس کو موت نصیب ہوتی ہے، اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا میرے لیے زمین چن لی گئی ہے، انتخاب کر لی گئی ہے، انالی کی ہی، اور میں اسی مقتل سے، اسی مسرا ان سے جلد ملنے والا ہوں، پہنچنے والا ہوں۔ کأن بأوصال تقطعها بأسلان الفلاوته بین النواویس و کربلا، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے اعضاء و جوار، و کانا بھی اوصال، میں اپنے اعضاء و جوار کو دیکھ رہا ہوں، نقطعها اسلان فلاوت بین النواویس، صحرائی درندے انہیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور وہ جگہ کا نام مصرع، اور وہ جگہ کا نام مصرع ہے، نواویس ہے۔ نواویس کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر میں آپ کو حوالہ دیتی چلوں کہ نواویس وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب حور کا مزار ہے، اور یہ مصرع اور نواویس کے درمیان میں مقتل کو منعقد کیا گیا، جہاں پر میدان جنگ لگایا گیا، اس کے درمیان میں کربلا اور نواویس کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں پر مقتل کو منعقد کیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لا فحش، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور تصور نہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ رضا اللہ رضانا اہل بیتی، ہم اہل بیت کی رضا اللہ کی رضا میں ہیں، نصبر علی البلاء ویوفینا اجر الصابرین، اور یہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، یہ کسی عام ذاکر یا کسی عام عالم دین کا خطبہ نہیں ہے، یہ میرے امام حسین علیہ السلام کا حج کے موقع پر آخری خطبہ ہے، اور اس کے ایک ایک جملے میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ انسان سمجھنے کے لیے عاجز ہو جاتا ہے۔ مومنات، امام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہم اہل بیت وہی انجام دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں حج کو عمرے کی حالت میں چینج کروں، تبدیل کروں، احرام کو کھول دوں اور مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ یہ حکم خداوندی تھا۔ امام نے جب مروہ کے مقام پر یہ خطبہ دیا تو امام نے کہا کہ وَيُوَفِّينَ أَجْرَ الصَّابِرِينَ، کہ اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اجر کو کامل کیا جائے گا، ان کے اجر کو پورا کیا جائے گا۔ لَن يَجْزَعُوا عَنْ رَسُولِهِ لَحْمَهُ وَهِيَ مَجْمَعُوتًا فِي الْحَظِيرَةِ الْقُدْسِ تُقَرَّتُهُ عَيْنُهُ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین آئے گا، قرار آئے گا، تقر بہ عینہ، اور اس سے قرار آئے گا، رسول کو چین محسوس ہوگا جب ہم اپنے جد محمد مصطفیٰ سے جا ملیں گے، ہم یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ، ادریس، تمام انبیاء کرام سے جا ملیں گے، تو پھر امام کہتے ہیں وَيُنْجِزُ بِهِمْ وَعْدَهُ، تو اس سے محمد مصطفیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ بِفِضْلِ فِينَا مُحَجَّتَهُ، اور ہماری راہ میں، مقصد میں، قیام میں خون بہانا، خون دل دینا، حجج کہتے ہیں خون دل کو۔ اب امام یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اپنی جان، وجود، بدن کو، اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو پس وہ سفر کے لیے تیار ہو جائے، رحلت کرے، سامانے سفر باندھ لے، اور حج کو عمرے کی حالت میں تبدیل کرتے ہوئے، احرام کو کھولتے ہوئے ہمارے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو جائے۔ امام نے تاکید کی ہے
فَإِنَّنِي رَحِلْنَا مُصْبِحًا، کہ میرا کل یہاں سے رحلت کرنا اٹل ہے، اور میں کل یہاں سے سفر کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اگر میرے اللہ کا حکم ہوگا، اگر اس میں میرے اللہ کی چاہت ہوگی، اگر اس میں میرے اللہ کی معیشیت ہوگی، تو میں کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ مصبحاً، کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، مستقبل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا مَنْ كَانَ يَقْدَحُ فِينَا حَجَجَتَهُ، کہ جس نے بھی اپنا کوئی ہماری راہ میں بہانا ہو اور اپنے خون دل کو ہمارے اوپر قربان کرنا چاہے، تو وہ کل ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے، وہ مکہ کو چھوڑ دے۔ مومنات، امام نے یہ خطبہ حج کے دوران جب مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے امام نے آخری خطبہ فرمایا، تو اس خطبے میں امام نے عراق یا کوفہ کا حوالہ نہیں دیا، لیکن امام نے جو کوفہ اور عراق میں جا کر جو خطبہ دیا، امام نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ جو بھی انسان یہاں پر خون دل بہانا چاہے، جو انسان خون دل بہانے سے مراد یہ تھا کہ جو بھی انسان جام شہادت کو نوش کرنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں آئے، ورنہ جو ہمیں چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیونکہ خطبہ حسین، آخری خطبہ امام کا 8 ذی الحج کو جب منعقد ہوتا ہے، تو امام واضح طور پہ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھ رہے، امام واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان اپنے خون دل کو قربان کرنے کی طاقت رکھتا ہے راہ خدا میں، اس کو چاہیے کہ وہ حج کو عمرے کی حالت میں تبدیل کرتا ہوا مکہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ کل یہاں سے عراق کے لیے، کوفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور امام کہتے ہیں کہ مجھے کوئی موت سے ڈر نہیں ہے، اور میں موت کے ڈر سے مکہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ مومنات، مسلمان احرام باندھ کر، غسل کر کے، وضو کر کے، پھر خانہ کعبہ میں حج کرنے کی نیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے احرام کے اندر ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں امام کو شہید کرنے کے لیے، امام کا قتل کرنے کے لیے۔ تو میرے امام نے حرمت خدا کے لیے، خدا کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے امام نے مکہ کو چھوڑا، حج کو عمرے کی شکل میں تبدیل کیا اور عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے خطبے کے الفاظ میں ایک جملہ عرض کیا تھا امام کا، کہ امام کہتے ہیں کہ میرے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، میرے لیے میدان جنگ کو مقرر کر دیا گیا ہے، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ امام کو موت کا خوف تھا ہی نہیں۔ امام نے اگر خانہ کعبہ کو چھوڑا تو حرمت کعبہ کی خاطر چھوڑا، کہ کعبہ میں خون بہایا جائے، کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ امام کے ضمیر کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ امام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ میں کبھی بھی خون نہ بہایا جا سکے، امام نے حج کو چھوڑ دیا۔ امام کو آخری حج نصیب نہ ہوا۔ مولا عباس نے جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر خطبہ دیا تھا نا، بہت مختصر ایک جملہ بتاتی چلوں کہ امام کے اس سپاہی نے، مولا عباس علیہ السلام نے کہا یا ایھۃ الکافرون والفاجرون، امام نے ان کو کافر اور فاجر کہہ کر مخاطب کیا تھا اپنے خطبے میں۔ امام جزیرۃ القدس کے لیے بے چین تھے، بے قرار تھے۔ امام چاہ رہے تھے کہ جتنا جلد ہو سکے میں جزیرۃ القدس تک پہنچوں۔ جزیرۃ القدس کون سی جگہ ہے؟ مومنات، جزیرۃ القدس وہ جگہ ہے جو جنت میں، بہشت میں ایک مقام ہے ایسا جہاں پر ائمہ طاہرین، اہل بیت اکٹھے ہوتے ہیں۔ امام نے لوگوں کو رغبت دی، امام نے آخری خطبے میں لوگوں کو ہدایت دی کہ جو مجھ حسین کے ساتھ جائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔